دعا
ہے کہ خالق کائنات مجھ گنہگاروں سے آزاد فرماتے ہیں، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب پیارے اعلان فرمائے، پروردگار کیا اعلان کروں؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کریں، اللہ کو اپنا محبوب بنائیں، یہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کر لو گے، میری اتباع کر لو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور صرف محبوب نہیں بنائے گا، صرف پیار نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی بخش دے گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دیا گیا کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ مسلمان کا بچہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ سارے مسلمان جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ میں اور آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، حاجی حج اس لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، عمرہ ادا کرنے والا عمرہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات اس لیے کرتا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ میں اور آپ یتیم سے پیار اور محبت اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ اسلام کے اندر جو اسلام نے ہم سے قربانیاں مانگی، ہم اپنی اسلام کے اندر قربانیاں اس لیے دیتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور مسلمان کا بچہ مسلمان کا ایک فرد یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ کام کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر جب ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم رب کے سامنے اپنے آپ کو محبوب اور اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، رب کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، رب کی محبت ہر ایک کے دل دماغ جان کے اندر بس رہی ہے، اور ہمارے ہر کام کا مقصد جو نیکیاں کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو۔
صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، رب راضی ہو جائے۔ رب کو راضی کرنا ہے تو رب کہتا ہے کہ میں کیسے راضی ہوتا ہوں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر مجھ سے راضی ہونا ہے تو پھر ایک رستہ ہے، فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب سے پیار کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، اس کی اتباع کرو۔ محبوب کی ہر چیز کو جس طرح میرا محبوب کرتا جائے، تم میرے محبوب کی چیز کو اپناتے جاؤ گے، میں تم سے خود بخود پیار کرتا جاؤں گا۔ آج ہمارے عقائد میں چاروں طرف سے یلغار ہو رہی ہے۔ کوئی ہمیں صحابہ کے نام پہ اپنے جناب والا عقیدے کی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے نام پہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ عزیزان محترم، سچا سنی اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ نبی سے جڑی ہوئی ہر چیز کا ادب و احترام اور اس سے پیار کرنے والا۔ صحابہ حضور کے صحابہ ہیں، ہم صحابہ سے حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے پیار بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت ہے، حضور کے صحابہ حضور کے یار ہیں، حضور کے دوست ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ ہم صحابی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ نبی سے جڑا ہوا ہے، تو نبی سے جڑی ہوئی ہر چیز سے نسبت اور اس کا ادب و احترام کرنا، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے۔ اور پھر جو اس عقیدے سے بھٹکتا ہے، کبھی کوئی ہمیں صحابہ کے نام پر اپنے پاس بلا لیتا ہے، وہ اہل بیت کی بے ادبیاں اور گستاخیاں شروع کر دیتا ہے، اور کوئی ہمیں اہل بیت کے نام پر لے جا کر صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو دور چل رہا ہے اس میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج ہر کوئی اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہمارا ایک سیدھا سادہ سنی ہے کہ جناب جو اسے کبھی کوئی صحابہ کے نام پہ لے جاتا ہے، کبھی اسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پہ لے جایا جاتا ہے، انسان کو کبھی دیکھا ہے کہ جناب یہ فرقے بٹے کیوں؟ کہ ارے جو صحابہ سے پیار کر رہے ہیں ان سے ذرا یہ پوچھو کہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب سے پیار کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اور پھر جس انداز میں صحابہ نے حضور سے پیار کیا، عزیزان محترم، آج ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ کیا عشق رسول کا یہ تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور عاشق رسول نماز سے 200 دور ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، حضور کی پیروی قبول نہیں ہے، حضور کی سیرت پر عمل کرنا قبول نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ داڑھی مبارک سجائی، آج دعویٰ ہمارا حضور کی محبت کا، لیکن داڑھی قبول نہیں ہے۔ امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن مسلمان کو قبول نہیں ہے۔ اور سفید لباس پہننا شریف کے اعتبار سے لباس پہننا جناب والا وہ حضور کی سنت ہے، اور وہ غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن حضور کا وہ لباس پہننا قبول نہیں ہے جو حضور سنت کے طریقے پہ حضور پہنتے رہے۔ ہمیں وہ بات اچھی کیوں نہیں لگتی کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، صحابہ کو حضور کا چہرہ دیکھ کے قربان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو
دیوانی بات کرتے کہ صحابہ نے پھر ان کی تھی. صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو رضامندی کی ڈگری خود خالق کائنات نے خود قرآن پاک میں عطا فرمائی ہے. لیکن میں اور آپ نیکیاں اور عمل کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے. قربان جاؤں صحابہ کرام پہ کوئی بھی صحابی ہو جس نے ایک نگاہ کے ساتھ والضحیٰ والے چہرے کو دیکھ لیا اور اس میں ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو خالق کائنات فرماتا ہے اگر اس نے حج نہ کیے ہوئے ہو، اس نے نمازیں نہ پڑھی ہوئی ہو، اس نے جہاد نہ کیا ہوا ہو، کچھ بھی نہ کیا ہوا ہو، میرے نبی کا دیدار کر لیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہوں. اب اندازہ کریں کہ جس سے رب خود راضی ہو جائے، جس سے رب خود راضی ہو جائے، ہم بھی اس جناب دنیا کے اندر رہ کر ہر نیکی کا عمل کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں رب راضی ہو جائے، روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، زکات اس لیے دیتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، حج اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، یتیم سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. جناب ہر عمل کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب راضی ہو جائے. عزیزان محترم، رب یہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کا وہ گروہ ہے، صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جن سے میں خود راضی ہو گیا. ان کو تو کسی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. پھر آج کوئی صحابہ کرام کا بڑا کرے، آج صحابہ کرام کی کوئی بھی صحابی ہو، صحابی کے مقام کو آج تک کوئی نہیں سمجھا. اور عزیزان محترم، ایک نوجوان یہودی ہے، وہاں بھی یہودی، پورا خاندان یہودی، لیکن گزرتے گزرتے جب اس یہودی نوجوان کی نگاہ والضحیٰ والے چہرے پہ پڑی، قربان ہو گیا، حضور کا دیوانہ ہو گیا، حضور کی محبت میں اپنے آپ کو بس حضور کی یادوں میں. اب تھا یہودی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ چھپ کے مدینہ شریف کے اس دیوار سے دیکھتا، کہیں دروازے سے دیکھتا کہ آقا کا دیدار ہو جائے. کبھی جناب والدین سودا سلف کے لیے بھیجتے ہیں، بیٹا جاؤ بازار سے سودا لے کر آؤ. وہ دیکھتا کہیں رستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے تو حضور کا دیدار کرنے شروع ہو جاتا، اپنے عشق کی، اپنے محبت کی پیاس ہو جاتا. اللہ کبیرہ، اتنا حضور سے پیار ہو گیا، اتنا حضور سے پیار ہو گیا، یہاں تک کہ قریب مرد ہو گیا، بستر مرد پہ آ گیا. اچانک جس ماں باپ کا نوجوان بیٹا بیمار ہو جائے، اس یہودی نے بڑے اطباء منگوائے. اکلوتا بیٹا ہے، چہیتا بیٹا ہے، ایک نوجوان بیٹا ہے، دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، چہرہ سخت ہو گیا ہے حضور کی محبت میں، حضور کا دیدار نہیں ہو رہا. جب یہ عشق کی بیماری لگی، جب یہ حضور سے محبت بڑھتا گیا، حضور سے پیار بڑھتا گیا، جب بسترے کے ساتھ اس نوجوان کا جسم لگ گیا، اس کے بعد میں بڑے بڑے اطباء منگوائے، بڑے بڑے ڈاکٹر منگوائے، بڑے بڑے حکماء منگوائے، بیٹے کو چیک کروایا. کہا کہ جناب ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا کہ جسے کوئی جسمانی مرض ہو، ہم نہیں جانتے. اللہ کبیرہ، وہ نوجوان، وہ حضور پر مر اٹھنے والا، وہ حضور کے بددعا والے چہرے کو دیکھ کر اس میں قربان ہونے والا. اللہ کبیرہ. اب اطباء اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس یہ چند لہجوں کا مہمان ہے، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. اللہ کبیرہ. عزیزان محترم مسلمانوں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر وہ ماں باپ مجھے بتائیں کہ جن کا اکلوتا بیٹا ہو، اور عزیزان محترم وہ
غریب ہو، اب ہے یہودی، بیٹا یہودی، باپ ماں باپ یہودی ہے، اب باپ غریب ہوتا ہے، بیٹا اطباء نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تو مرنے والا ہے، بیٹا اگر کوئی دل کی خواہش ہے، کوئی حسرت ہے تو بول میں اس حسرت کو پورا کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹا رو کے کہتا ہے کہ بابا جان آج آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، بس ایک سوال ہے، ایک میری عرضی ہے، بابا جان وہ مجھے میری مانو گے؟ کہا بیٹا ساری زندگی تیرے لیے کماتا رہا، ساری زندگی میں نے تو یہی سوچا تھا کہ تو مجھے ٹھنڈا دے گا، لیکن اب تو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، میری امیدیں ساری آپ پر تھی اور اب تو مجھ سے جدا ہونے والا ہے، اگر دشمن بھی مر جائے تو اس دشمن اگر کوئی کسی سے تمنا کرے وہ دشمن کی خواہش پوری کی جاتی ہے، بیٹا میں تیری خواہش کیسے نہیں مانوں گا؟ کہا ابا جان سوچئے گا، میں ایک بڑا سوال رکھنے لگا، ہو سکتا ہے آپ کا دل اس سے جناب افسردہ ہو جائے، ناراض ہو جائے، لیکن بس میری ایک حسرت ہے۔ باپ رو کے کہتا ہے کہ بیٹا آپ کہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ یہودی نوجوان کہتا ہے بس کملی والے آقا کو ایک مرتبہ بلا کیا، کملی والے آقا کو، مدینے والے آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس کملی والے کو جس کو میں نے اپنا دل دے دیا ہے۔ بابا جان ایک نصیحت ہے میری، بس آخری بات والدہا والا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، آخری بات حسین اس زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، جن زلفوں پہ میں قربان ہو گیا، اس والدہا والے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، واللیل ان حسین زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، علم بشرہ کے سینے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا جان ایک ہی خواہش ہے، میری اور کوئی بیماری نہیں ہے، بس ساری بیماریاں یہی ہے، میں اپنا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ یہودی تھا، بیٹا میرا دل نہیں مانتا، لیکن تو مرنے والا ہے، پیغام بھجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے مسلمانوں کے نبی، ایک یہودی نوجوان ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے آپ کو دیدار کے لیے بتایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ وہ عاشق تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے اپنے صحابہ لیے، چاروں یار میرے آقا کے ساتھ ہیں، چلیے وہ نوجوان ہمیں بلا رہا ہے، ہم آئے ہی ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، چلو اس کے گھر کے چلتے اور کے گھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا اس یہودی کے گھر آئے، اللہ اکبر، جس جگہ پہ میرے آقا کے قدم لگ گئے، تو یار آج ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور پھر ہم کو وہ کام کرتے ہیں جن کاموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ جناب نماز نہ پڑھنا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ میرے آقا نے تو فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اپنے نبی کی آنکھوں کو تکلیف دے کر پھر بھی کہتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ عاشق رسول ہے، یہودی ہے، نوجوان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے تک باپ سرانے پہ کھڑا ہے، بیٹے کی آنکھیں بند ہو گئی،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باپ رو کے کہتا ہے کہ بیٹا میرے لخت جگر آنکھیں کھول، جس سے تو پیار کرتا ہے وہ کالی کلی والا سانس تری گئی۔ جب اس یہودی نوجوان نے یہ سنا کہ کمری والے میرے آقا گھر تشریف لائے، آنکھ کھولتے ہیں، بدوہا والے چہرے پہ نظر پڑ جاتی ہے، قدموں میں گر جاتے ہیں، نکاحت سی ہے، بدن کانپ رہا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ کو کبیرہ وہ یہودی رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان دے بیٹھا ہوں، بس میری آخری خواہش ہے مجھے کلمہ پڑھائیے، لیکن ایک شرط ہے یا رسول اللہ، ایک شرط ہے یا رسول اللہ، قبر کی منزل سے لے کے جنت کے دخول تک اگر میرے ضامن بننا چاہتے ہو تو یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، کیونکہ یا رسول اللہ میں نے حج نہیں کیے، میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے زکات نہیں دی، میں نے جہاد نہیں کیا۔ بڑے بڑے صحابہ ہوں گے جنہوں نے جہاد کیے ہوں گے، بڑے بڑے صحابہ ہوں گے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے بڑے صحابہ ہوں گے انہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، یا رسول اللہ میرے دامن میں کوئی بھی عمل نہیں ہے، میری دامن میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے، بس یا رسول اللہ آپ میری ضمانت دے دیجئے۔ ضمانت دینا آپ کا کام ہے، کلمہ پڑھنا مجھ گنہگار کا کام ہے۔ میرے آقا نے ضمانت دی، یہودی کے نوجوان نے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر اسی ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دے کر رب کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ اب یہودی کا بات پڑا ہے جو اپنی جوانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیتے ہیں مسلمانوں، تو پھر اسے حضور کیسا صلہ دیتے ہیں، میرے آقا صلہ کیسا دیتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی جوانیوں کو فحاشیوں پہ لگا دیا ہے، ہم نے اپنی جوانیوں کو جنانے والا عریانیوں پہ لگا دیا ہے، ہم نے اپنی جوانیوں کو انگریزوں کے طریقوں پہ لگا دیا ہے۔ جب ہم حضور کی سنت پر عمل کریں گے، حضور سے پیار کریں گے، پھر دیکھو جناب پھر مقام ملتا ہے تو غازی ملک ممتاز حسین قادری جیسا مقام ملتا ہے، جو اپنی قربانیاں اپنی جانوں کی قربانیاں حضور پہ جناب قربان کر دیتے ہیں، تو پھر حضور مقام بھی ایسا دیتے ہیں۔ وہ کانسٹیبل اور اس کے جنازے میں 60 لاکھ بندے آ جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ یہودی نے کہا کہ جناب اب تو یہ ہمارے دین سے گیا، سارا کچھ آپ کے معاملے میں ہے، لے جائیے اس کو، یہ میت آپ کے حوالے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا میت کے جناب والا مقدس ہے، وہ میت کہ جس کو غسل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جسے کفن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ نے یہ منظر دیکھا، اش کر کے صحابہ کرام رونے لگے کہ قربان جائے اس نوجوان کے عشق پہ، قربان جائے اس نوجوان کی محبت پہ، قربان جائے اس کی موت پہ۔ اللہ ایسی موت ہر کسی کو نصیب کرے جو حضور کے قدموں میں آ جائے۔ آج خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہلا رہے ہیں اور اس کے دیدار کے لیے ملائے اعلیٰ کے فرشتے آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، اس نوجوان کا، اس مسلمان کا جسے چند لمحے ہوئے تھے کہ وہ مسلمان ہوا ہے، جس نے اپنی زندگی اب حضور پہ قربان کر دی ہے۔ یہ صحابہ نے منظر دیکھا، یہ مدینہ ہے، میرے آقا اس جنازے میں چل رہے ہیں اور پاؤں کی جنازے والا یہ تلیاں اوپر کر کے چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج اپنے پاؤں کے پنجے یوں کیوں کیے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی آج اس نوجوان کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ زمین میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں جگہ رکھوں، جہاں میں اپنا پیر مبارک رکھوں، اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس نوجوان کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ عزیزان محترم، جو اپنی جوانیاں حضور کی محبت میں قربان کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی محبت نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے، زکات قبول نہیں ہے، حج قبول نہیں ہے، اعمال قبول نہیں ہے، نہیں،
اگر حضور سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، حضور کی پیروی کرنی ہے، جس طرح میرے آقا کرتے گئے اسی طرح ہم نے بھی کرنا ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب صحابہ کرام اس نوجوان کو چہرہ دیکھنے کے لیے جب کفن کو ہٹاتے ہیں نا، تو اس نوجوان کے چہرے سے ایسے نورانی جناب والا شعاعیں نکلتی ہیں، فرشتے حیران ہو جاتے ہیں کہ آج تو انوار تجلیات نازل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس نوجوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تو جنازہ ہوتا جسے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، جنت البقیع میں لایا گیا، اور لحاظ میں اتارنے والے بھی قبری والے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں اترے، اور آپ لحد میں اتر کے کافی ٹائم لگا دیا۔ جب آپ لحد سے باہر نکل کر تشریف لائے، آپ کی پیشانی مبارک میں پسینہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسا پسینہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا میرے صحابہ، یہ نوجوان کہ جس کی میں نے ضمانت لی تھی اور اس کی یہ شرط تھی کہ یا رسول اللہ قبر کی پہلی منزل سے لے کے جنت کے دخول تک اگر ضامن بنو گے تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ اب میں نے ضمانتیں دے دی ہیں، یہ منزل کی پہلی قبر ہے، میں نے جب اسے جنت کے اندر داخل کیا، جنت کی ساری حوریں جمع ہو گئی، اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم اس نوجوان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو بس اس کی وجہ سے یہ پسینہ مبارک آیا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، حضور کی اتباع کرنی ہے۔ آج یہ کیسی اتباع ہے کہ اسلام پہ جناب والا حملے ہو رہے ہو، مسلمان خاموش ہے، حضور کی ذات پہ حملے ہو رہے ہو، مسلمان خاموش ہے، صحابہ پہ حملے ہو رہے ہیں، ان پر مسلمان خاموش ہے، حضور کی اہل بیت پہ حملے ہو رہے ہیں، مسلمان خاموش ہے، قرآن پہ حملے ہو رہے ہیں، مسلمان خاموش ہے، پھر بھی غلامی رسول میں موت کو قبول نہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تم سے محبت کرے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے۔ میرے محبوب کی پیروی کرو گے پھر یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ بھی بخش دے گا۔ لیکن رب کی اتباع اس طرح کرنی ہے کہ حضور کی محبت میں آ کے حضور کی پیروی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم